حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ ان کی بیوی نے کفر کیا، ایمان نہ لائی۔ قوم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا، مگر قوم باز نہیں آئی اور اپنی پرانی روش پر برقرار رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی اپنا عذاب بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم کو رات کے حصہ میں لے کر بستی سے باہر چلے جاؤ اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام مومنین کو لے کر چلے۔ ان کی بیوی جو کافرہ تھی، اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کو بھی ایک پتھر آ کر لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ یہ بھی نبی کی بیوی تھی، لیکن ایمان اور عمل صالح کی دولت سے محروم تھی، اس لیے خاندان نبوت کی عظمت و شرافت بھی اس کو نہ بچا سکی۔ اس سے پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام بھی اپنے اہل و عیال کو اگر چاہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچا لیں، مگر اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب قوم لوط پر عذاب نازل ہوا، جن کی 6 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 کی آبادی تھی، 6,00,000 کی بستیوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بازو سے اٹھا لیا۔ ان کے 600 بازو ہیں، لیکن یہاں انہوں نے ایک بازو استعمال کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 6,00,000 کی بستی کو ایک بازو سے اٹھا کر آسمان کے اتنا قریب لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں اور گدھوں کی آوازیں سنی۔ وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا، پھر بستیوں کو اتنی بلندی پر لے جا کر واپس زمین پر پلٹ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو ان پر برسایا اور ہر پتھر پر مجرم کا نام لکھا ہوا تھا جو اسی کو جا کر لگتا تھا۔ ان پتھروں کو حکم تھا کہ تم ان کو مار مار کر بھوسا کر دو۔ وہ بندوق کی گولی سے بھی زیادہ زور سے لگتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ ان کا نبی انہیں منع کرتا تھا کہ مردوں کے ساتھ بدفعلی حرام ہے۔ اس پر وہ کہتے تھے کہ آپ بہت پاک بنتے ہیں۔ جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ حسین لڑکوں کی شکل میں تھے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر آتے ہیں تو گناہ کے اسباب کو قریب کرتے ہیں تاکہ مجرم شراب قہر پی کر بدمست ہو جائیں، پھر ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بد شکل میں بھی بھیج سکتے تھے۔ اب ان ظالموں نے کہا کہ اے نبی، اپنے مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو، یہ بہت خوبصورت ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسوا مت کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم ان کو بھوسا بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم ان کی ساری بدمستی نکال دیں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ ان پر جو بدمستی چڑھی ہے، ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گے کہ ان کے جسم کے پرزے پرزے ہو جائیں گے، لیکن آپ اس سزا کو نہ دیکھ سکیں گے، آپ پہلے ہی یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ کے عذاب کو مت دیکھو، کیونکہ اگر آپ لوگ عذاب دیکھیں گے تو سب کے ہارٹ فیل ہو جائیں گے، اس لیے عذاب والی بستی کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بستیوں پر سے گزرتے تھے جن پر عذاب نازل ہوا تھا تو چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو اس جگہ کو بھی دیکھو مت۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ایک ایسی ہی بستی سے پانی لا کر آٹا گوندھ لیا تو آپ نے فرمایا کہ اس آٹے کو پھینک دو، اس سے روٹی بھی مت پکاؤ، اس پانی سے بھی اللہ کے عذاب کا اثر ہے، اور فرمایا کہ سواری کو تیز کر دو اور استغفار کرتے ہوئے روتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ۔ تو قوم لوط کا یہ انجام ہوا کہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہاں نہایت کڑوے نمکین پانی کا سمندر آ گیا، جہاں ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا، اور ہمیشہ کے لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ان پر ذلت کی مار قیامت تک کے لیے تاریخ بن گئی۔